كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعيدنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اس اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محسن کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ. حاضرین خطبہ، معزز محترم سامعین، ابھی بھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا میرا منتخب کردہ موضوع ہے ہمارے لیے نماز کتنی قیمتی دولت ہے. ہمارے لیے نماز کتنی قیمتی دولت ہے. یقین جانے دوستو، اگر صرف یہ چیز، یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں رچ بس جائے تو اگر ہم نماز جیسی عبادت سے غافل ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے گا، یعنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت کو سمجھیں، اس دولت کو سمجھیں کہ ہمارے لیے نماز کتنی قیمتی دولت ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے جو ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن مسلمان اسے سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں کو تصور کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مومن کی صفت اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہنم اور قبر کے عذاب کا خوف دلایا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل ڈر جاتا ہے. وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو صبر و استقامت سے کام لینے
پریشانیوں کو دیکھ کر وہ گھبراہٹ کے شکار نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مصیبت آ چکی تو مصیبت کے مارے وہ نماز جیسی عبادت کو ضائع کر دیں, نماز جیسی عبادت سے غافل ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم, یعنی وہ صبر و استقامت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ والمقیم الصلاۃ. مقیم کا معنی قائم کرنے والا. کیا قائم کرنے والا؟ الصلاۃ, یعنی نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. طرح طرح کے بہانے لگا کر وہ نماز جیسی عبادت کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے, اگر واقعی میں مصیبتوں کے وقت میں بھی, پریشانیوں کے وقت میں بھی ہمیں نماز کی فکر ہے, تو آیت مذکور کے مطابق ہم مومنوں میں شمار کیے جاتے ہیں. وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور ہم نے جو انہیں مال دے رکھا ہے, مال و دولت سے نوازا ہے, ان میں بخل کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں وہ خرچ کرنے والے ہیں. یہ ہے مومن کی اصل پہچان. ہزاروں مصیبتیں آئیں پھر وہ نماز جیسی عبادت کو ضائع نہیں کریں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کا, ایک کامیاب مسلمان کا صبر و استقامت سے بہت گہرا تعلق ہے. فجر کے ٹائم میں, فجر کے وقت اذان کی آواز سن کر مسجد کو آنا جی نہیں چاہتا, دل نہیں کرتا. اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے کا دل نہیں چاہتا, پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر کے نماز پڑھنے کو آتے ہیں, مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت اپنے من کی نہیں بلکہ اللہ اس رسول کی اتباع کرتے ہوئے, اللہ کا ڈر, خوف دل میں بساتے ہوئے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اسی چیز کا نام مصیبت ہے, پریشانی ہے, صبر ہے کہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے وہ نماز کے لیے آتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ. مومن کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنی نیندوں کو, چاہے اس کا دل چاہے نہ, اس کی طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے, پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں, کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑتے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے, اگر ہم نماز کی پابندیاں کریں گے, تو کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارا دل گوارا نہیں کرے گا, کبھی مسجد کو آنا دل نہیں چاہے گا, کبھی ایسا ہوگا کہ ہم بستر پہ سوئے ہوں گے, اذان کی آواز سن کر ہماری نیند غالب ہوگی, اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد کو آنا دل نہیں چاہے گا. پھر اگر ایسے وقت میں اپنی نیند کو قربان کر کے ہم مسجد کو آتے ہیں تو سمجھ لینا کہ ہمارے اندر مومن کی صفت ہے, اگر نہیں تو سمجھ لینا کہ مومن کی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو مومن سمجھتا ہے, جس کو مومن کی صفت قرار دیا ہے, ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کیا کرتے تھے, وہ کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 17. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کیا کرتے تھے, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے, اے میرے لاڈلے, اقم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, نماز قائم کرو, لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو, بری چیزوں سے روکو, وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ, برے عمل سے, برے کرتوتوں سے لوگوں کو منع کرو, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور تمہیں نماز قائم کرنے میں جو بھی مصیبتیں, جو بھی پریشانیاں لاحق ہوں, مصیبتوں پر صبر و استقامت کر اختیار کرنے والا بندہ بن کر کے رہو.
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، کیونکہ بے شک ہی کامیابی راہوں میں سے ہے، یہی عزم اور بڑی ہمتوں کے کاموں میں سے ہے۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، پھر بھی نماز قائم کرتے رہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر نماز قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اس کا خوف دل میں رکھ کر کے نماز کی ادائیگی کرتا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ انسان بھلائیوں کا حکم دینے والا ہوگا، وہ مسلمان بری چیزوں سے احتراز کرنے والا ہوگا، وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوگا، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوگا، تو چاہے کتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں، وہ انسان نماز کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ، چاہے جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں، یعنی نماز کی محبت ایسی محبت ہو، جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں، وہ مصیبت اور پریشانیاں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں، اس طرح کی نماز سے محبت ہو۔ کیا آج ہے ہمارے اندر؟ کیا ہے آج ہمارے اندر یہ محبت؟ کیا آج ہمارا اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بینہ کے اندر سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر ہم اور آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، یا پھر کوئی بھی دین کے اندر کوئی بھی عمل کریں، اگر اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں تو پھر ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہونے والا۔ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کے بعد انسان کو جس چیز کا حکم دیا ہے، ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کی تخلیق کیوں کی؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، لَهُ الدِّينَ، اور دین کو مخلصین لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت کریں۔ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اب عبادت کیا ہے؟ حنفاء، دین اسلام پر قائم رہ کے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی اسلام پر عمل کرتے ہوئے، حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی عبادت کریں، یعنی نماز قائم کریں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے نماز ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اگر ایک انسان، ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ شرک و بدعات و خرافات سے نجات پانے کے بعد، ہدایت پر قائم ہونے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اس انسان نے، اس مسلمان نے اپنے ایمان کو بچا لیا، یہی دین سیدھی ملت کا، اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرک و بدعت و خرافات سے نجات کے بعد، ہدایت پر قائم ہونے کے بعد، حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے،
جب نماز قائم کرنے لگتا ہے، نماز کی حفاظت کرنے لگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ وذالک دین القیمہ، یہی لوگ ہیں جو بالکل سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے من کے مطابق یا پھر مسلمانوں کو لوگوں کو دکھاوے کے خاطر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلائیں، بلکہ ضروری ہے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھے یا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں سیدھی راہ پر کامیاب مسلمان مانے، تب جا کر کے ہماری کامیابی ملے گی۔ صرف اپنے آپ کو یہ سوچ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، تو کیا ہمارے اوپر رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی دوسری جگہ میں واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اس نے جنت کو بنا کے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ لیکن کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 56۔ لوگوں، ایمان والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، اے مسلمانوں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی نماز پڑھ لے لیکن سنت رسول کے مطابق نہ ہو تو نماز بھی کوئی کام کی نہیں ہوئی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، واطیعوا الرسول، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طریقے سے نماز پڑھو، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز ادا کرو، زکات کی ادائیگی کرو، لعلکم ترحمون، اگر تم نماز ادا کرتے ہو، زکات ادا کرتے ہو، لعلکم ترحمون، تو تم پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے گا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی کے بنا ہم رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ رحم ضرور کرے گا، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، بخشنے والا، مہربان ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، واطیعوا الرسول، وہ بھی اسلام کا جو طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو، لعلکم ترحمون۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ ضرور تم پر رحمت نازل کرے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اب نماز پڑھنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے الحمدللہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وقت پر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، کسی بھی نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے، حاضر ہو کر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق، اللہ کی رحمت کے مستحق سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45۔ لوگوں نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب اذان کی آواز آئے
کو پہنچو اور سب کے ساتھ جماعت بنا کر کے تم نماز پڑھو. تو وقت کی پابندی بھی ضروری ہے. اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو قیامت کے دن, تو ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بغیر ہم اگر وقت کی پابندیاں نہیں کرتے, نماز تو پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں, کوئی بھی نماز ہم سے ضائع نہیں ہوتی, تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ یا پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پر نماز کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس کا جواب سورہ نساء کے اندر دیا گیا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس فلا يذكرون اللہ الا قلیلا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142. بے شک منافقین سمجھتے ہیں, منافقین کی یہ سوچ ہوتی ہے, یہ عقیدہ ہوتا ہے, ان المنافقین یخادعون اللہ, کہ اللہ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وَهُوَ خَادِعُهُمْ, نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, کسی انسان کو, کسی دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رکھے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کا ٹائم آتا ہے, نماز کا وقت آتا ہے. وَإِذَا قَامُوا, قَامَ يَقُومُ کا معنی کیا ہوا؟ قائم کرنا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب نماز کا ٹائم آتا, نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے, قَامُوا كُسَالَى, تو وہ سستی و کاہلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے اندر سستی کاہلی کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ ان المنافقین, یہ منافقین کی صفت ہے. قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. جب نماز کا ٹائم آتا ہے, اذان کی آواز سن کر مسجد کو پہنچنا دل نہیں چاہتا, مسجد کو آنا نہیں چاہتا. قاموا كسالى, سستی و کاہلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. يراءون الناس, اس کا مقصد ایک منافق, ایک انسان جو منافق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو منافق سمجھتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یراؤون الناس, تاکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھے. وہ دکھلاوے کی خاطر نماز کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ واقعی میں مسلمان ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے, إِلَّا قَلِيلًا, مگر بہت کم. صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے والے آپ اپنے آپ میں فیصلہ کرنا کہ کیا آپ کثرت عبادت کرنے میں شامل ہیں یا قلیل قلت عبادت کرنے میں شامل ہیں. آپ کی عبادت کثرت سے ہو رہی ہے یا قلت سے ہو رہی ہے؟ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, کیا آپ کا مقصد اللہ کو خوش کرنے کا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ایک مسلمان کا مقصد اللہ کو خوش کرنے کا ہو, اللہ کو راضی کرنے کا ہو, جنت میں جانے کا ہو, تو صرف جمعے کے دن نماز پڑھے اور جمعے کے دن اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے, بقیہ سارے دن اللہ کا خوف پیدا نہ ہو, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کون سی محبت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے جس سے محبت کرتے ہیں, لاڈ و پیار کرتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے جس چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے, ہم اس قربانی کو دیتے ہیں. یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا
اس کو راضی کرنا، جب نماز کو ہی علامت قرار دیا تو ہم اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز بے نمازی ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کیوں رکھتے؟ سوچنے کی بات۔ گویا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں سچی محبت ہو، اگر اللہ سے سچی محبت ہوگی، اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ہوگا، تو ہم کبھی بے نمازی ہو نہیں سکتے۔ کوئی انسان جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا والے خوش رہے یا نہ رہے، مگر میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، وہ انسان بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے چلا جتنے لوگ جمعے کے دن نماز پڑھنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہیں کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں جھوٹے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان کے نام پر لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے نہیں بلکہ لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو، اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے نماز، اور نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کیوں کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ میں وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 اور آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، جس مال کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، دنیا پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ نہیں مال کی محبت، دنیا پرستی کے لالچ، ولا اولادکم، اور اولاد سے زیادہ لاڈ و پیار، اولاد سے زیادہ محبت، عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور نہ لے جائے، تمہیں اللہ کی عبادت کرنے میں سستی و کاہلی کرنے والا انسان نہ بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ سنو، جو انسان دنیا داری کی خاطر یا کاروبار کی خاطر، بزنس کی خاطر یا دنیاوی کسی چیز کی خاطر نماز جیسی عبادت سے سستی و کاہلی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، قیامت کے دن، پلے کے دن، یوم جزا کے دن، اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں کو خسارے میں داخل کرے گا، یعنی جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مروا اولادکم بالصلاۃ، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ، تو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 10 سال کی عمر کو مکمل کر چکے، نماز نہ پڑھے تو انہیں مارنا شروع کر دو۔ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مار کر انہیں نمازی بنانے کی کوشش کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال ہونے کے بعد اگر آپ کا بچہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مار مار کر نمازی بنانے کی کوشش کرو، مار مار کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آنے کی کوشش کرو۔ آج ہم خود 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے، نماز کی پابندی نہیں، ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بے نمازی بنایا، بچپن سے
کیا تھا اس طریقے سے تربیت نہیں کی. اگر کی ہوتی تو ہم بے نمازی نہیں ہوتے, ہم غافل نہیں ہوتے. اور آج ہمارا وقت ہے, اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت میں خیال نہ کریں, اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان نہ دیں, تو پھر ہمارے بچے بھی کل ہو کر ہماری طرح بے نمازی بن کر کے رہیں گے. اور مرنے کے بعد جس طریقے سے ہم جہنم کے مصداق ہوں گے, جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا, ہمارے بچے بھی مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے, اور قیامت کے دن ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کے معاملے میں جس طریقے سے تربیت کرنے کی ضرورت پڑے, مارنے کی ضرورت پڑے, مار کر ہم نماز بنانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے شرط ہے کہ ہم خود پہلے نمازی بن کر دکھائیں, خود مسجد میں آ کر نماز کی پابندی کرنے والے ایک صالح باپ بن کر دکھائیں, تب جا کر ہم اپنی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, وقت کی نزاکت ہے, قرآن مجید کے اندر اس طرح کی بہت ساری آیات بھری پڑی ہوئی ہیں, بہت سارے احادیث بھی موجود ہیں جس میں صرف نماز کی ہی تاکید کی گئی ہے, صرف نماز کی تاکید کی گئی ہے. مسلمانوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. سنن ابن ماجہ کتاب الوصایہ حدیث نمبر 98 اور 96. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بہت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہونے والے ہیں. موت کے وقت میں لوگ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے, صحابہ کرام پریشان ہیں, صحابہ کرام پر غم کا عالم طاری ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی, اے میری امت کے لوگوں, اے میری امت کے لوگوں, الصلاۃ نماز قائم کرتے رہنا, نماز کی حفاظت کرتے رہنا, وما ملکت ایمانکم, اور خبردار اپنے غلاموں پر, اپنے ڈونیوں پر ظلم و ستم نہ کرنا, انصاف کا کام کرنا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری کلام, سب سے آخری وصیت اپنی امت کے لیے صرف یہ تھی کہ لوگوں, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ کو پیارا ہو رہا ہوں, لیکن خبردار نماز جیسی عبادت کو ضائع مت کر دینا. الصلاۃ, نماز کی حفاظت کرنا, نماز کی حفاظت کرنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے گاؤنڈیوں, اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی. اگر ہم اس وصیت پر عمل پیرا نہیں ہے تو ہم آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کیا کرتے تھے, قرآن ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کرتا ہے وہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے. تو مسلمانوں, ہم دنیا سے جائیں گے, کیا لے کر کے جائیں گے؟ قیامت کے دن کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں گے. سوچنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, باتیں بہت ساری ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنی باتیں سماعت کریں, جتنی باتیں کہیں, ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم میں سے جتنے لوگ تیری عبادت سے غافل ہیں, نماز سے دور ہیں, اللہ ان سارے مسلمانوں کو اپنی مسلمانوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان سارے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان سارے لوگوں کو پکے سچے نمازی موحد مسلمان بنا دے. اے اللہ, ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں, اللہ ان کی بیماریوں میں تو شفا کامل عطا فرما. اے اللہ, ہمیں سے جو لوگ بے روزگار ہیں, روزی روٹی کے پریشان ہیں, 2 وقت کے کھانا نصیب نہیں ہوتا, اللہ تو انہیں روزی روٹی مہیا کر دے. آمین. تقبل رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك رب العزة